بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام کیسٹر آئل پر ہے۔ کیسٹر آئل ایک پودے کے پھل سے نکالا جاتا ہے جسے ہم رنڈ بھی کہتے ہیں۔ دیہاتوں میں رہنے والے لوگ رنڈ سے بخوبی واقف ہیں۔ کیسٹر آئل کی بے شمار خوبیاں ہیں۔ میں نے پہلے بھی مختلف پروگراموں میں اس کا ذکر کیا ہے، لیکن آپ آج کا پروگرام دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ کیسٹر آئل کے کافی سارے نسخہ جات ملیں گے۔ ہمارے ہاں کیسٹر آئل کا زیادہ تر استعمال قبض کے لیے ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جنہیں پرانی سے پرانی قبض ہو، دوائیوں کے استعمال سے بھی ٹھیک نہ ہوتی ہو، تو رات کو سوتے وقت 2 چمچ کیسٹر آئل نیم گرم دودھ میں ملا کر پی لیا کریں۔ اگر 2 چمچ سے افاقہ نہ ہو تو 4 چمچ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کیسٹر آئل میں اینٹی بیکٹیریل، اینٹی فنگل اور اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ کیسٹر آئل وٹامن ای سے بھرپور ہوتا ہے، اس لیے چہرے کی چھائیوں کا قدرتی بہترین علاج ہے۔ کیسٹر آئل کے چند قطرے چھائیوں والی جگہ پر لگا کر ہلکا سا مساج کریں۔ چند ہفتوں کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کے چہرے کی چھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے استعمال سے آپ کے بلیک ہیڈز بھی ختم ہو جائیں گے۔ تمام خواتین اور مردوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بال لمبے، گھنے، مضبوط اور موٹے ہوں۔ اس مقصد کے لیے کیسٹر آئل کی مالش روزانہ سر کے بالوں میں کریں۔ اس سے بالوں کی نشو و نما بھی ہوگی، سر کی خشکی سکری کا بھی خاتمہ ہوگا۔ بھووں اور پلکوں کے بال اگر کم ہوں تو ان پر بھی لگایا جا سکتا ہے۔ بھووں اور پلکوں کے بال اگر سفید ہوں یا سر کے بال اگر جلدی سفید ہونا شروع ہو جائیں تو اس کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے استعمال سے نئے بال بھی اگیں گے اور مضبوط بھی ہوں گے۔ بالوں کی مضبوطی کے لیے آپ کیسٹر آئل رات سونے سے پہلے سر میں ہلکی سی مالش کر کے سو جائیں اور صبح اٹھ کر پانی سے دھو لیں۔ کیسٹر آئل جلد کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ چہرے کے دانے، خشک جلد، مختلف قسم کے نشانات، رنگ ورم یعنی جسے ہم اردو میں داد کہتے ہیں، اس کے استعمال سے آنکھوں کے گرد بننے والے حلقے اور جھریوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جلد پر اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے چہرہ یا متاثرہ جگہ کو نیم گرم پانی سے دھو لیں اور رات کو سونے سے پہلے لگا لیں، صبح اٹھ کر دھو لیں۔ کیسٹر آئل کو استعمال سے پہلے اس کی سینسیٹیوٹی ضرور چیک کر لیں، بعض اوقات یہ الرجی بھی کر جاتا ہے۔ ہاتھ کی بیرونی سائڈ پر یا کسی بھی جگہ پر 1 قطرہ کیسٹر آئل لگا کر چھوڑ دیں۔ اگر خارش، الرجی، جلن ہو تو پھر آپ کیسٹر آئل کا استعمال نہ کریں۔ ناخنوں کے فنگس کے لیے متاثرہ حصے پر روزانہ کیسٹر آئل لگائیں۔ چند ہفتوں کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کے ناخنوں کا فنگس ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کے سر میں درد ہے تو کیسٹر آئل کی مالش کریں، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ بچوں کے پیٹ اور معدہ کے درد کے لیے چند قطرے پیٹ پر ڈال کر مالش کریں، اس سے چھوٹے بچوں کی قبض بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ جدید تحقیق کے مطابق کیسٹر آئل جوڑوں کے درد کے لیے بہترین ٹانک ہے۔ یہ آئل ہڈیوں اور جوڑوں کی سوزش کو ختم کرتا ہے اور درد سے آرام ملتا ہے۔ اب میں آپ کو قدرتی برتھ کنٹرول کا ایک نسخہ بتاتا ہوں۔ رنڈ کے بیج قدرتی برتھ کنٹرول کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ پنسار یا ہربل سٹور سے آسانی سے مل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے دیہاتوں میں یہ بہت ہی عام چیز ہے۔ حیض کے بعد 1 بیج روزانہ 7 دن تک لگاتار کھانے سے اس ماہ حمل نہیں ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ بیج کا چھلکا اتار کر اندر سے مغز کا استعمال کرنا ہے۔ اندر سے جو مغز نکلتا ہے وہ آپ نے کھانا ہے۔ یہ تو تھا برتھ کنٹرول کا قدرتی نیچرل طریقہ۔ اب میں آپ کو کیسٹر آئل کے استعمال کی چند احتیاطی تدابیر بتاتا ہوں۔ پیٹ درد یا انتڑیوں کی انفیکشن والے مریض کیسٹر آئل کا استعمال نہ کریں۔ حاملہ خواتین حمل کے ابتدائی مہینوں میں کیسٹر آئل استعمال نہ کریں، اس سے حمل ضائع ہو سکتا ہے۔ دودھ پلانے والی خواتین اور اپینڈکس کے مریض کیسٹر آئل کا استعمال نہ کریں۔
پروگرام سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید معلومات اور اپڈیٹس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ضرور وزٹ کریں۔ ویب سائٹ کا نام بھی drnaveedhealthcare.com ہے، اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اسے ضرور وزٹ کریں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، والسلام۔